الحمد لله وحده والصلاة والسلام على الذين بعده وبعد. حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب شیخ الہند ہے، خلافت کمیٹی نے متفقہ طور پر حضرت مولانا کو شیخ الہند کا خطاب دیا اور حضرت نام سے زیادہ خطاب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ 1851 عیسوی کو بریلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 عیسوی کے غدر کو پیدائش کے بعد سے ہی انہوں نے دیکھا اور علماء کرام کی سرگرمیوں کو جانا، اس لیے آزادی کی آگ پیدائش کے بعد سے ہی ان کے اندر لگی ہوئی تھی۔ سن 1283 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا اور سن 1284 ہجری میں حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے پہلے شاگرد اور ملا محمود دارالعلوم کے پہلے استاذ مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا سن 1288 یا سن 1289 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد فراغت کے بعد ہی آپ دارالعلوم دیوبند کے استاذ مقرر ہو گئے اور پھر 1905 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ 34 سال دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے۔ یہ آپ کا تدریسی اور علمی زندگی کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 1878 عیسوی میں انجمن ثمرۃ التربیت کا قیام حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں انجمن ثمرۃ التربیت کا قیام عمل میں آیا اور اس کے ذریعہ آپ نے فضلاء کی بڑی تعداد کی تربیت کی۔ پھر 1911 عیسوی میں انجمن ثمرۃ التربیت کا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا جس میں 30,000 افراد نے شرکت کی۔ اسی میں جمعیت الانصار کا قیام عمل میں آیا جس کے تحت حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خدمات انجام دی، لیکن یہ جمعیت بھی سرکار کی نظروں میں آ گئی۔ اس کے بعد حضرت نے نظارۃ المعارف دہلی قائم فرمایا۔ یہ تو حضرت کا ایک حصہ ہے زندگی کا، لیکن جب آپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچی اور 1914 عیسوی کا زمانہ آیا، جب عالمی جنگ پوری دنیا میں چھڑ گئی تو آپ نے موقع غنیمت سمجھا اور یہ سمجھا کہ غیر مسلح جنگ کرنے کی بجائے غیر متشدد جنگ کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں میں سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجا اور افغانستان میں ہدایت دی کہ وہاں جا کر کے حکومت قائم کرو۔ چنانچہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان 1915 عیسوی کو 15 اگست کی مغرب کے وقت پہنچے اور اتفاق یہ کہ 15 اگست کو ہی ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں 6 مہینہ قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ ترکوں کی حکومت تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترکوں سے اپنے معاملات اور اپنے تعلقات کو بڑھانا شروع کیا۔ وہاں کے وزیر جنگ جناب انور پاشا اور جناب جمال پاشا سے ملاقات کی اور ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں ان سے گفتگو کی، لیکن ادھر عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کی وجہ سے، جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہوئی، یہ تحریک کا جو راز تھا یہ فاش ہو گیا۔
فاش ہونے کی وجہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ سے شریف مکہ نے گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریز نے ان کو جدہ میں 1 مہینہ رکھا، اس کے بعد قاہرہ کی جیل میں 1 مہینہ رکھا، اور پھر یورپ کا جو مشہور جزیرہ تھا جسے مالٹا کہا جاتا ہے وہاں 3 سال 7 مہینہ رکھا گیا۔ اس دوران حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کافی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے اپنے اس سلسلے کو جاری رکھا اور ملک ہندوستان کے لیے کام کرتے رہے۔ وہاں سے جب رہائی ہوئی اور آپ ہندوستان تشریف لائے تو پھر آپ نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو تعلیمی سلسلے میں آپ نے پیش رفت فرمائی، اور دوسرا کام آپ نے خاموش طریقے پر ترک موالات کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ترک موالات کے سلسلے میں آپ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم اس کے خلاف فتویٰ دو۔ چنانچہ ترک موالات کے سلسلے میں فتویٰ جاری کیا گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط سے، اور پھر پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گئی، کھلبلی مچ گئی، اور پھر آزادی کی بگل بج گئی، اور اس کے بعد پورے ہندوستان میں جو انگریزی حکومت تھی اس کے پیر اکھڑ گئے، اور پھر آزادی جس کی خوشی ہم اور آج منا رہے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خاموش تحریک کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکروں پر ہی گفتگو کرنا چاہوں گا چند منٹ اور۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ مسلح تحریک سے دور ہو چکے تھے، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ موجودہ ہندوستان میں مسلح تحریک کام نہیں کر سکتی ہے، یعنی آپ توپ و تفنگ سے، آپ گولے بارود سے یا تلوار سے جنگ نہیں جیت سکتے ہیں، بلکہ موجودہ ہندوستان میں آپ خاموش تحریک چلا کر کے جنگ جیت سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ترک موالات پر جو فتویٰ جاری فرمایا، اس کی وجہ سے ہندوستانیوں کا حوصلہ بلند ہوا، ہندوستانیوں کے عزائم بلند ہوئے، اور پھر سرکاری نوکریوں میں ہندوستانیوں نے حصہ لینا چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے جو ایوارڈ اور انعامات حکومت کی طرف سے مل رہے تھے، ہندوستانیوں نے ان انعامات کو لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے جتنی بھی سرکاری سرگرمیاں ہیں سب سے ہندوستانی کٹنے لگے، جس کی وجہ سے حکومت کے پیر ہل گئے، اور پھر مطالبہ ہوا کہ تم ہندوستان چھوڑو۔ چنانچہ 1947 عیسوی کا وہ وقت آیا جب کہ ہندوستان انگریزوں کو چھوڑنا پڑا۔ محترم میرے سامعین، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دوسری تحریک چلائی تھی وہ تعلیمی سلسلے کی تحریک تھی۔ چنانچہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جو کہ اس وقت انگریزوں کی پشت پناہ سمجھی جاتی تھی، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ جا کر کے تحریک چلائی، اور مسلم نیشنل یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام ان کے ہاتھوں عمل میں آیا، جو بعد میں 1925 عیسوی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ کر دیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جس طرح سے تیار کیا تھا، جب آپ مالٹا سے رہائی کے بعد واپس تشریف لائے تو 1920 عیسوی میں آپ کے شاگردوں نے پورے ہندوستان میں وہ انقلاب برپا کیا جس کا اثر آج تک ہے۔ 1920 عیسوی میں آپ کے شاگرد حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک تبلیغ کی بنیاد ڈالی، اور دیگر حضرات نے دوسری تنظیموں کی بنیاد ڈالی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے موجودہ وقت میں کہ موجودہ حکومت جو مسلمانوں کی دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہی ہیں، ان کا واحد علاج حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اور ان کی منصوبہ بندی میں پوشیدہ ہے۔ میں تمام ہندوستانیوں سے کہتا ہوں
کہ حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کو پڑھیں اور اپنے مدارس میں ان کی زندگی اور ان کی تحریک کو داخل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔